بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اللہ رب العزت جو مالک الملک ہے، کل سلطنتوں کا مالک ہے، اس کی کرسی 8ویں آسمان پر ہے، یعنی 7ویں آسمان سے اوپر۔ اس کی لامحدود سلطنت کے خدمتگار عالم جبروت میں قیام کرتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہ خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور یا بیت العزت کہلائی جاتی ہے، جس میں ایک دن میں 70,000 فرشتے عبادت الہی کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ مسبب الاسباب کی خدمتگاروں کی یہ ان گنت فوج، جس کی اصل تعداد صرف وہی جانتا ہے، اس کے حکم اور مرضی سے اس کائنات کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے ملائکہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ ان فرشتوں کے اہم کاموں میں سے ایک کام اللہ کے پیغام وحی کو انبیاء اور رسل تک پہنچانا تھا، جو انہوں نے بخوبی کیا، اور یہ آسمانی کتب و صحائف انسانوں کے لیے علم کے راستے پر مشعل راہ کا کام کرتے رہے ہیں۔ آج کے تدریسی عنوانات ہیں: ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان، اور قرآن کی خوبیاں۔ ان عنوانات کو پڑھنے کے بعد آپ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ فرشتوں کے تصور کو بخوبی سمجھ سکیں۔ طلبہ آسمانی کتب کے مقاصد سے واقف ہوں گے۔ قرآن کریم کی امتیازی خوبیاں جاننے کے بعد اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ انسان مسجود ملائک ہے۔ روز ازل بحکم باری تعالیٰ ملائکہ نے آدم کو تعظیمی سجدہ کیا۔ گزشتہ شریعتوں میں تعظیمی سجدے کا رواج قائم رہا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی معتبر سے معتبر ہستی کے سامنے سجدہ تعظیمی کی ممانعت ہے۔ فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام مقرر کیے ہیں، جن میں سے ایک کام اللہ کا پیغام انبیاء اور رسل تک پہنچانا تھا۔ آسمانی کتب و صحائف اسی طرح ہم تک پہنچے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 177 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور سب پیغمبروں پر۔ اب ہم ملائکہ کی تعریف جانتے ہیں، یعنی اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ ملائک یا ملائکہ لفظ جمع ہے، اور ملک اس کا واحد ہے، جس کے معنی ہے قاصد یا پیغام رساں۔ قرآن پاک میں ملائکہ کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ رسول کے معنی بھی قاصد اور پیغام رساں کے ہیں۔ یہاں اس کے لغوی معنی قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ اصطلاح اسلام میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ہر حال میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اور اس کے حکم اور ہدایت سے سرے منہ یعنی بال کے برابر نہیں ہٹتے۔ ملائکہ کی فطرت کیا ہے؟ ملائکہ کی فطرت کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ حکم الہی کی تکمیل ان کے لیے جبراً نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو اسی نہج پر بنایا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ظاہر ہے کہ یہ گناہ یا خطا نہیں کر سکتے،
معصوم ہیں۔ ان کی فطرت میں اپنے رب کی تابعداری ہے۔ تخلیق انسانی کے وقت جب فرشتے نے انسان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اسے زمین پر خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ آپ اسے یعنی انسان کو زمین پر خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، یہ فساد کرے گا اور ہم آپ کی عبادت اور احکام کی بجاوری میں دست بستہ ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا جذبہ اطاعت کے تحت تھا کہ کیا ہم فرشتے تیری اطاعت اور عبادت کرنے میں کم ہیں، جو خلیفۃ الارض پیدا کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برتری علم کے باعث ہے، یعنی آدم کو برتری علم کے باعث ملی۔ تو فرشتے نے عرض کیا تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں مگر جتنا تو نے سکھایا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ راف آیت نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ بنیادی تخلیق اور ادائیگی فرض کے لحاظ سے فرشتوں کی قسمیں اب ہم جانتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے پیغام رساں فرشتے ہیں جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہے اضافہ کر دے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں انسانی شکل میں تشریف لائے۔ صحابی وحیہ بن کلبی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ صحابہ کی محفل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو نبی نہیں تھی، ان کے پاس فرشتہ جبرائیل کا آنا یا بی بی آمنہ والدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، گفتگو کرنا ظاہر کرتا ہے کہ فرشتے نے انبیاء کے علاوہ بھی اللہ کے حکم سے عام انسانوں کے پاس پیغام پہنچایا۔ اس طرح ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اسے حادثات اور شر سے بچاتے ہیں۔ نیک انسانوں کے لیے فرشتے دعا اور دعا مغفرت کرتے ہیں، مصیبت میں تسلی یا بشارتیں دیتے ہیں، اور جو نیک کام کرے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، پھر اس قول پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ مشہور فرشتوں کے نام اور فرائض۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں روح القدس یا روح الامین بھی کہا جاتا ہے، آپ اللہ کا پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور رزق تقسیم کرنے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام
قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور ایک خاص آواز ہے جو اس دنیا کو ختم کر دے گی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جانداروں کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ حضرات منکر نکیر 2 فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرتے ہیں اور نیک اور بد کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر برزخ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرات کرامن کاتبین نگراں 2 فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال محفوظ کر رہے ہیں۔ حضرت رضوان علیہ السلام جنت کا داروغہ اور نگراں فرشتے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام دوزخ کا داروغہ اور نگراں ہیں۔ آسمانی کتب پر ایمان لانا۔ الہامی کتب صحائف کی صورت میں بھی رسولوں پر نازل ہوئیں۔ تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہوئیں یا معلوم نہیں ہوئیں، ان پر ایمان لانا بنیادی عقائد کا تقاضا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا۔ اس آیت میں مومنوں کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم اور گزشتہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں۔ عام طریقے سے صحیفہ اور آسمانی کتب کتاب کے ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، تاہم ان میں بنیادی فرق ہے۔ آسمانی صحیفہ کسی ایک یا چند موضوعات پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی مختصر کتاب ہے، جیسے صحیفہ نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پر، صحیفہ آدم حضرت آدم علیہ السلام پر، صحیفہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ مشہور آسمانی کتب جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور کتاب یا کے معنی کیا لیے جاتے ہیں کہ بہت سے موضوعات پر تفصیل سے نازل کیے جانے والا اللہ کا کلام کتاب کہلاتا ہے، جیسے قرآن کریم، زبور، انجیل، توریت وغیرہ۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ کیونکہ حدیث کے مطابق 313 رسول آئے، لہٰذا اتنی ہی تعداد میں صحائف و کتب بھی نازل ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتب کی مشترکہ باتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، عبادات کی تاکید، نیکیوں کی رغبت، جنت و جہنم کا بیان، تمام آسمانی کتب کی مشترکہ باتیں ہیں۔
تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتابیں تھیں اور قرآن کریم موجود ہے۔ یہ تمام کتابیں فرشتہ جبرائیل کے ذریعے رسولوں پر نازل کی گئیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آسمانی کتب کی مختلف باتیں کیا ہیں۔ آسمانی کتب کی مختلف باتیں یہ ہیں کہ زمانے کے تقاضوں اور ہر دور کے انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ عبادتوں کے طریقے، عبادتوں کے اوقات یعنی وقت، نمازوں اور روزوں کی تعداد الگ الگ تھیں۔ حرام و حلال کی تفصیلات الگ الگ تھیں۔ جو کتابیں بعد میں آئیں اور جو شریعتیں بعد میں نافذ ہوئیں وہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں اور شریعتوں کو منسوخ کر کے نافذ العمل ہوئیں۔ دیکھیے کہ قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتب میں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ دیگر آسمانی کتب توریت، زبور، انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم دنیا کے ہر انسان کے لیے تا قیامت سرچشمہ ہدایت ہے، اور دیگر آسمانی کتب مخصوص اقوام اور خطوں کے لیے تھیں اور اب حکم الہی سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتب لوگوں کے ہاتھوں تحریف و تبدل کا شکار ہو چکی ہیں۔ دیگر کتابیں ان کے رسولوں پر یکدم نازل کر دی گئیں، یعنی ایک دم پوری کتاب رسولوں کو دے دی گئی اور وہ اپنی قوم میں وہ کتابیں لے آئے، جبکہ قرآن کریم 23 سال 23 ایئرز میں بتدریج واقعات اور حالات کے مطابق نازل ہوا۔ قرآن کریم کی بے شمار خصوصیات ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی، نہ ہی تشریعی اور نہ ہی غیر تشریعی وحی کا کوئی حصہ، جملہ، لفظ آسمان سے اتارا جائے گا۔ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے۔ اس کا انداز بیان، ترکیب، زبان و الفاظ ترنمی ہے اور ایسے وزن پہ ہے کہ اس کی تحریف و تبدل فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ لوح محفوظ پر محفوظ قرآن کریم بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ کتابی شکل میں آج ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم کی زبان زندہ زبان والی کتاب ہے۔ یہ زبان آخرت کی زبان ہے۔ دنیا کے 20 ممالک سے زیادہ میں آج بھی قومی زبان عربی ہے۔ یہ زبان ایسی زبان ہے کہ کسی اور زبان سے متاثر بالکل نہیں۔ اس کی اپنی فصاحت عربی بولنے والوں کی تخلیق ہے۔ عالمگیر کتاب ہے۔ کل بنی نوع انسان کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب نے، اللہ کے اس کلام نے تمام دنیا کے انسانوں کو پکارا۔ اس کی تعلیمات فطری اور ہر انسان کے لیے جدید سے جدید ادوار کے لیے سود مند ہیں۔ قرآن کریم کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک جامع کتاب ہے، یعنی قرآن کریم تفصیل سے ہر موضوع پر بیان کرتا ہے اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق کلام کرتا ہے۔ اس کی ایک اور خوبی عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم عقل کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔
اسی لیے اس پر تحقیق ہونے کے بعد بھی کوئی ایک بات ایسی نہیں جو سچ ثابت نہ ہوتی ہو۔ اس میں کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہیں ہے۔ کتاب اعجاز، یعنی اس کتاب کا اعجاز کیا ہے، معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ اس جیسی ایک سورت جو کم از کم 3 آیت پر مشتمل ہوتی ہے بنا لاؤ۔ دنیا کے انسانوں کو کھلے عام چیلنج ہے کہ کوئی ایک سورت بنا لاؤ یا کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ آج تک کوئی ایسا نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ عرب کے معنی خوش بیان یا فصیح کے ہیں۔ عربی عرب کی بول چال کا نام ہے، اور عجم کے معنی گونگا یا عرب کے سوا کسی اور ملک کا رہنے والا ہے۔ عجمی تو بہت دور ہیں، خود عربی جو اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں اس قابل نہیں کہ قرآن کی زبان و انداز میں کوئی جملہ بنا سکیں۔ اس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ انسانوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ کتاب حرف بہ حرف زیر زبر پیش کے ساتھ زبانی یاد ہو جانے والی کتاب ہے۔ یعنی اس کتاب کے لاکھوں حفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ یعنی اس کتاب کی صدری حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ خلاصہ تدریسی عنوانات کا یہ ہے کہ ملائکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، جنات ناری مخلوق ہیں اور انسان خاکی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ کے احکام بجا لانے، عبادت کرنے اور حمد و ثنا کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الہامی کتب لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے منتخب بندوں کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچائی۔ قرآن کریم حقیقی علم فراہم کرنے والی واحد کتاب ہے اور اس کی زبان عربی آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان ہے۔